کی قدر اور علم کی طلب کرو، یہ زمزم حیات ہے، ادب کرو ادب کرو ادب کرو کہ علم کی ضیا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ کتنی سنتیں ایسی ہیں بے شمار جس میں زمانے میں مسلمان ان سنتوں پر عمل کرنے میں ذلت محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ اگر میں نے کرتا بدل دیا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ سوچو تو صحیح، پیوند کے کرتے کے مقابلے میں صحیح کرتا پہننے میں اگر تمہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، کیونکہ پیوند کا کرتا سنت ہے، تم مجھے پیوند والا کرتا اتروا کر اچھا کرتا پہنا رہے ہو، وہ صرف اس لیے تاکہ دیکھنے والے آپ کا کرتا دیکھ کر متاثر ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیوند کا کرتا دیکھ کر آپ کو بے حیثیت سمجھیں یا آپ پر ہنسیں۔ ہاں، اس زمانے میں ایک بات اور بھی پیدا ہو گئی کہ لوگ دیکھنے والوں کے ہنسنے کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھنے والوں کے ہنسنے کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرتے۔ میں دیکھنے والے کیا کہیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ عزت تلاش کرتے ہیں ترقی میں، اور ترقی کہتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقوں کو۔ ترقی کسے کہتے ہیں یہ لوگ؟ جی ہاں، یہود و نصارہ کے طریقے کو ترقی کہتے ہیں، اور اس ترقی میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی ہے، یعنی یہ بہت پیچھے چل رہے ہیں، یہ بہت پیچھے چل رہے ہیں، دنیا بہت آگے چلی گئی۔ بہت سی تقاریب میں، بہت سی جو ہے شادیوں اور مختلف پروگرام کے آدمی سوچتا ہے کہ ہاں بھائی سنت تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے، یہاں اس سنت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جو آدمی کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے اس ماحول سے متاثر ہو گیا، وہ سنتوں کا مٹانے والا شمار کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہوگا، وہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، سنت کو مٹانے والا۔ جو شخص کسی ماحول میں کسی سنت عمل کرنے سے شرمائے یا اس ماحول میں اس سنت عمل کرنے کو مناسب نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ شخص سنتوں کو مٹانے والا مجرم سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر سنت پر عمل کرتا ہے موقع کے اعتبار سے، اگر سنت پر عمل کرتا ہے موقع کے اعتبار سے، اگر سنت عمل کرتا ہے موقع کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت کا میلان اس کی طبیعت غیروں کے طریقوں کی طرف مائل ہے، اس کا دل جھکا ہوا ہے غیروں کی طرف، کیونکہ اس نے سنت عمل کرنے میں سنت کو نہیں دیکھا بلکہ ماحول کو دیکھا، بلکہ اللہ اکبر۔ جو شخص ایک سنت پر عمل کرنے میں بھی غیروں سے مرعوب ہو، وہ فرائض میں، اسلام کے احکام میں با اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ جو مسلمان کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے میں غیروں سے متاثر ہو، وہ فرائض میں اور احکام شریعت میں خود مختار کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے اہل باطل اور حکام کی طرف سے مسلمانوں کے شرعی مسائل میں مداخلت ہے، خدا کی قسم وہ صرف مسلمان کے خود اپنی ذات سے اسلام کے احکام کو چھوڑنے اور سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ سیدھی بات ہے۔ جتنا مداخلت باطل اسلام کے احکام میں کر رہا ہے، اس کا سبب باطل نہیں، اس کا سبب خود مسلمان ہے۔ محمد تو صاف فرماتے تھے اسلام کو کبھی بھی قیامت تک باطل سے نقصان نہیں پہنچے گا، یہ حضرت صاف فرماتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا خیال غلط خیال ہے، اور یہ مسلمانوں کا جھوٹا عذر ہے، یہ مسلمانوں کا جھوٹا عذر ہے کہ وہ
اسلام میں آنے والی رکاوٹوں کو باطل کی طرف منسوب کر رہا، یہ مسلمان کا، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت، یہ مسلمان کا جھوٹا عذر ہے، یہ مسلمان کا جھوٹا عذر ہے، یہ مسلمان کا جھوٹا عذر ہے کہ یہ اسلام میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو کا الزام باطل کو دے رہا، یہ مسلمان کا جھوٹا عذر ہے، یہ مسلمان کا جھوٹا عذر ہے کہ وہ اسلام میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا الزام غیروں کو دے رہا۔ سارا باطل بھی اگر ایک وقت میں جمع ہو جائے اپنی تمام مادی طاقتوں کے ساتھ پوری دنیا کا، تو یہ خدا کی قسم ایک سنت کے مقابلے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ تو مسلمان نے خود باطل کے راستوں کو اختیار کر کے اور باطل کے طریقوں کو اپنا کر خود باطل کو اپنے اوپر غالب کیا ہوا ہے، خود باطل کو اپنے اوپر غالب کیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی ماحول میں سنت عمل کرنے سے نہ شرمائے، اس لیے کہ اتباع سنت مجاہدہ نہیں ہے، اتباع سنت مجاہدہ نہیں ہے، اتباع سنت مجاہدہ نہیں ہے، احیاء سنت مجاہدہ ہے۔ ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت جو ملے گی وہ گھر میں بیٹھ کر نہیں ملے گی، بلکہ شہادت جو ہوتی ہے وہ میدان جہاد میں ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سنت کا احیاء جہاد ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ سنت کا اتباع کیا ہے؟ جہاں آدمی انفرادی شخصی زندگی گزار رہا ہے وہاں اپنے گھر میں اپنے ماحول میں سنت عمل کر لے۔ ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی فلاں جگہ جا رہے ہو تو وہاں عمامہ باندھ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، دنیا میں کوئی کونا ایسا ہے جہاں جانے میں آدمی سنت کو چھوڑ دے؟ کہنے کہ کوئی فرض تو ہے نہیں، فرض تو ہے نہیں۔ میں نے کہا اچھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کا تعارف فرائض سے ہوتا ہے؟ اسلام کا تعارف فرائض سے ہوتا ہے؟ تو اب تک یہ سمجھے کہ اسلام کا تعارف فرائض سے ہوتا ہے؟ حالانکہ فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں جس کے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا جب تک فرائض کو ادا نہ کرے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایسی جگہ جہاں باندھ کر نہیں جا سکتا کیا دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے ایک ملک سے ہندوستان آنے کی کوشش کی، ہندوستان آنے کی کوشش کی، بار بار ویزا داخل کیا، پاسپورٹ ویزا نہیں دیا، ویزا نہیں ملا۔ سوچ سننے کی بات ہے، انہیں کسی جاہل نے یہ مشورہ دے دیا کہ آپ کے سر میں داڑھی ہے نا، سنت کی شکل ہے اور عمامہ باندھتے ہیں، اس لیے آپ کو ویزا نہیں مل رہا، آپ نعوذ باللہ داڑھی کٹا دیجئے پھر آپ کو ویزا مل جائے گا۔ شیطان کا دھوکہ ہے یہ کہ اگر آپ اس سنت اس وقت عمل نہ کریں تو اس سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ اس وقت
اس مشکل سے نکل جائیں گے. حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ سنت چھوڑے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے سنت کو چھوڑنے پر جو لعنت آئے گی، اس سنت کے چھوڑنے پر جو ذلت آئے گی، سارا باطل غالب آ جائے گا اس پر. اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سنت کو چھوڑے گا باطل کو مطمئن کرنے اور مغلوب کرنے کے لیے، حالانکہ سنت کے چھوڑ دینے سے باطل غالب آ جائے گا ان پر. تو بیچارے ایسے بے عقل نکلے وہ کہ انہوں نے صرف ذرانی کوشش میں یہ حرکت کر لی. چلو جی، جب اپلائی کیا مل گیا ویزا. ایئرپورٹ پہنچے انہوں نے وہیں گرفتار کر لیا. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاسپورٹ میں تو شکل یہ ہے اور تم نے شکل ایسی بنائی ہوئی ہے، تم اس سے کیا چاہتے تھے؟ وہی ایئرپورٹ سے ہی بڑی مشکل سے جان بچا کر کئی دن کے بعد گھر واپس گئے. جی ہاں، کہ آپ نے شکل کیوں بدلی؟ شکل اپنی کیوں بدلی؟ وہاں شکل بدلی اس لیے تاکہ ویزا مل جاوے، اور وہاں اس لیے پکڑے گئے کہ تم نے شکل کیوں بدلی. میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مسلمان بہت سے مواقع پر سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں ان کے عمل کا موقع نہیں ہے، یہاں ان کے عمل کا موقع نہیں ہے. میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ اتباع سنت مجاہدہ نہیں ہے. جماعت میں نکلے، سنت عمل کر لیا. کسی دینداروں کے اللہ والوں کے دسترخوان پر آ گئے، سنت عمل کر لیا. جب دیکھا یہاں شادی میں ہیں کہ بھائی نہیں، یہاں پر موقع نہیں ہے اس کا، لوگ ہنسیں گے، لوگ ہنسیں گے. ہم گئے ایک جگہ، وہاں کھانے کا انتظام کیسے کہ جی یہاں تو میز کرسی لگی ہوئی ہے. کہ بھائی یہ ہٹا دو، میزیں کرسیاں ہٹا دو، یہاں نیچے دسترخوان لگا دو. لگے جی اصل میں بعض لوگ اس طرح کے آئے ہوئے ہیں شادی میں کہ جو اس طرح کھاتے نہیں. میں نے کہا تو کیا تم جانوروں کے ساتھ مل کے جانوروں کی طرح کھاؤ گے؟ پھر تو تمہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں جس طرح جانوروں کھانے کھلایا جاتا ہے اس طرح انتظام کر لو اپنے گھر کے اندر. کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کھا رہے ہیں یہاں تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے. جن لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ سنت پر عمل کرنے سے لوگ ہم پر ہنسیں گے، کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ نبی جی آپ کی سنتوں پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. آپ کی سنتوں پر ہنسنے والوں کے لیے ہم سے خود نمٹیں گے. یہ وعدہ انا کفیناک المستہزئین یہ آپ کی حیات تک نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے.